مزدوروں کے حقوق اور ایڈمنسٹریشن ہمیشہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے ہیں۔ یہ کتاب جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، میرا جہان، میری زندگی میرا جہان، ایک ایسے صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو پوری عمر مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کرتے رہے یا اس پہ بلیو کرتے رہے، لیکن پریکٹیکلی وہ ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ خاصا تضاد نظر آتا ہے۔ میں ہوں محمد مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں دا گولڈن آور۔ ہمارے اسٹوڈیو میں آج کے مہمان ہیں خیر محمد کلاچی صاحب۔ کلاچی صاحب ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو۔ یہ کتاب کلاچی صاحب کی ہے جو انہوں نے سندھی میں لکھی ہے۔ ہمیں کیونکہ اس پروگرام میں مختلف ایسے دوستوں کا، جنہیں میں سینئرز کہتا ہوں، بوڑھا نہیں کہتا کیونکہ آپ میچور لوگ ہیں اور مجھے وہ ہونے میں 2-4 سال ابھی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا انٹرویو کرنا ہے۔ لیکن آپ کی کتاب دیکھ کے مجھے خیال ہے کہ آپ کی کتاب میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو کیوں نہ آپ کی کتاب میں سے ہی کچھ چیزیں جو ہیں ہم نکال کے آپ سے بات کریں۔ جی خیریت؟ ٹھیک رہے گا صاحب؟ ہاں ہاں بالکل بالکل صحیح ہے۔ اچھا، آپ کی کتاب کا جو سب سے پہلا دباچہ ہے، اس میں آپ نے آپ کا دباچے کا کہ زندگی کیا ہے، ذرا ہمیں بتائیے۔ ہم تو بڑے بڑے فلسفی اس چکر میں مر گئے جاننے کی کوشش میں کہ زندگی کیا ہے۔ ہاں، اس میں ایک ٹاپک ہے یہ حسین زندگی، یہ ایک گانا بھی ہے، اس کے یہ بول ہیں یہ حسین زندگی، تو اس کو لے کے میں نے پھر حسین زندگی کو تھوڑا ایکسپلور کیا۔ اچھا، کہ زندگی حسین ہے ان لوگوں کے لیے جن کو نعمتیں ملتی ہیں، خوشحالی ملتی ہے، اچھا ملتا ہے زندگی بھر، بچپن میں یا بڑی عمر میں، لیکن کچھ کردار ایسے بھی ہیں جو ان خوشیوں سے محروم رہتے ہیں اور مشکل میں گزارتے ہیں، کوئی عذاب دیکھتے ہیں، دکھ دیکھتے ہیں، تو پھر ان کو تو ان کے لیے زندگی تو حسین نہیں ہوئی۔ ہاں، تو یہ میں نے کچھ ان کی مثال دی ہے کہ زندگی جو گزرتی ہے، جس کو حسین زندگی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر کی جو دنیا ہے زندگی کے اندر، اس میں ایسے پہلو بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو دکھ دیکھتے ہیں، تکلیفیں دیکھتے ہیں۔ تو زندگی ان چیزوں کا مجموعہ ہے، تو ہر اینگل سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ چیز میں نے تھوڑی اس میں وضاحت کی ہے۔ اچھا، ویری انٹرسٹنگ۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ زندگی کے دونوں رخ کا ذکر کرتے ہیں، جس میں ساری ایک نواز شریف اور زرداری کے بچے کا بھی اس میں ذکر ہے، لیکن ایک جھونپڑی والا بھی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ کس کھاتے میں گرتی ہے؟ آپ اپنے تھوڑے سے، میں اندازہ لگانے کی کوشش کروں گا ہمارے ناظرین کے لیے، آپ کا جو بچپن تھا کچھ بتائیے۔ آپ کب پیدا ہوئے اور کیا حالات تھے، کیسے گھرانے میں پیدا ہوئے؟ دیکھیں جی، میرا جو جنم ہے وہ 1952 میں ہوا۔ اچھا، میرے والد کسان تھے، لیکن خوش قسمتی سے 8-10 ایکڑ زمین ہماری اپنی تھی، اچھا، جو وہ آباد کرتے تھے۔ 1952 میں ایوب صاحب کا بھی ماشاء اللہ نہیں لگا تھا، ابھی نہیں وہ، لیکن تیاری میں تھے۔ ہاں، تو ان دنوں کی بات ہے، تو وہ ہم مطلب وہ ایگریکلچر سے میرے وابستہ تھے، کچھ ہمارے پاس مال مویشی بھی ہوتی تھی، تو یوں زندگی، لیکن یوں سمجھیں کہ دیہاتی زندگی، بیکورڈ ایٹماسفیئر، ویسے بھی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی ملک میں، اور ساتھ میں معاشی طور پہ بھی ہمارا گھر یا خاندان ایک عام دیہاتی کی زندگی جو ہے وہ گزارتا تھا۔ تو ہماری بچپن ایک عام آدمی کی زندگی کی طرح گزری۔ عام آدمی کا تو آپ کو بعد میں پتا چلا کہ کوئی عام آدمی بھی ہوتا ہے اور ایک خاص آدمی بھی ہوتا ہے، لیکن بچپن میں وہ آپ کو زندگی کیسی لگتی تھی؟ بچپن میں تو ایک سمجھو وہ دنیا ہی سب کچھ تھی، کہ سمجھتے تھے یہ دنیا ہے، کھیل کود، اسکول جانا، محلے میں ملنا جلنا اپنے رشتہ داروں، اور ایک محلے میں ایک لائف کو انجوائے کرنا، شام کو کھیلنا کودنا، تو زندگی تھی وہ، اب اس کو زندگی سمجھتے تھے۔ بعد میں جب کمپیئر کی اور جب دیکھا کہ اس سے بھی زیادہ اچھی فیسلٹیز لوگوں کے پاس اویلیبل ہیں، تو ڈیفینیٹلی کمپیریٹیولی وہ ذرا بیکورڈ لگی۔ لیکن آپ کو اپنے بچپن سے کوئی گلہ ہے؟ نہیں، مجھے کوئی گلہ نہیں۔ تو اس کا مطلب آپ کا بچپن صحیح گزرا؟ ہاں، میں نے انجوائے اس لیے کہ مجھے ماں باپ کا پیار ملا۔ اچھا، اور اس کے بعد جو دال روٹی تھی وہ مجھے پہلے وہ دیتے تھے، یعنی اچھے سے
لقمہ وہ مجھے دیتے تھے اور سب پیار کرتے تھے. تو یہی تو چاہیے انسان کو, پیار ملے اور روٹی مل جائے تو اور کیا چاہیے. آپ کیا پہلے بچے تھے یا کیا؟ میں تیسرا تھا بچہ اور 3 میری بہنیں تھیں, میں چوتھا پیدا ہوا تھا. تو میرے لاڈلے تھے آپ؟ لاڈلے سمجھ لیں, کیونکہ بیٹے کی خواہش تو ہماری جو ایگریکلچر سوسائٹی میں ہے وہ زیادہ رہتی ہے. یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا ہو. تو بیٹا ہو تو ظاہرہ جب میں نہیں ہو رہا تھا, ابھی میں پیدا نہیں ہوا تھا, تو میرے ماں باپ بڑی دعائیں مانگتے تھے, بڑی بزرگوں کے پاس, پیروں کے پاس بھی جا کے ان کو کہتے تھے دعا کریں کہ میں بیٹا ہو. تو یوں سمجھیں کہ وہ انہوں نے مانگ مانگ کے لیا. اگر آپ پنجاب میں پیدا ہوئے ہوتے تو آپ کا نام پیر بخش ہوتا, کیونکہ پیر کا بخشا ہوا. ہاں کہہ سکتے ہیں. ہاں اچھا, یہ بتائیے کہ آپ کے جو کچھ بچپن کے دنوں کی آپ کو کچھ یادیں, چھوٹے جب آپ تھے. ہاں بچپن کی یادیں دیکھیں, میں نے جیسے عرض کیا کہ پہلے تو اپنا گھر, اپنا محلہ, وہاں کا ایک اپنیت کا ماحول ملا. ہمارا شہر جو تھا نا وہ بھی ایک کوئی بڑا آدمی وہاں نہیں تھا, تو سب آلموسٹ مڈل کلاس تھا. تو وہاں ملنا جلنا, وہاں کی سوشل لائف, وہاں کی ایک سمجھو ادارے چھوٹے سے لائبریریاں وغیرہ, وہ جو تھی ایک اپنی دنیا تھی. تو اس دنیا میں کیونکہ ان دنوں میں تعلیم تھوڑی سی پھیلنے لگی تھی, تو ہم پڑھے لکھے جو اسٹوڈنٹ تھے یا پڑھے لکھے لوگ تھے تھوڑے تھے, تو ہماری عزت بھی ہوتی تھی, ہمیں ایک سپورٹ بھی ملتی تھی اپنوں سے بھی اور شہر والوں سے بھی, ایون غیروں سے بھی, کہ جی یہ کیونکہ انکریجمنٹ ملتی تھی. آپ نے کہا کہ آپ کی پہلے 3 بہنیں تھیں آپ سے پہلے, تو کیا ان کو بھی پڑھایا گیا تھا؟ نہیں, ہمارے خاندان میں باقی دیہاتوں کی طرح پڑھائی کا رواج نہیں تھا. اچھا, تو میں نے اپنی بیٹیوں کو سب سے پہلے پڑھایا جب میں فیملی کو کراچی لے گیا. اچھا, نہیں میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں آپ کے جب آپ کا دور تھا, جب نہیں, آپ اس زمانے میں ہمارے گھر میں کوئی, اگر وہ پڑھواتے تھے تو بیٹوں کو تو پڑھاتے تھے, لیکن لڑکیوں کو پڑھانے کا کوئی رواج نہیں تھا. اچھا, تو آپ نے بتایا کہ آپ کے جو گھر کے جو معاشی حالات تھے وہ کوئی بہت برے نہیں تھے, ٹھیک تھے, آپ 3 باعزت روٹی کھاتے تھے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خوشحال نہیں تھے, لیکن یہ کہ دال روٹی اپنی مطلب عزت سے ملتی تھی. کوئی بچپن میں کوئی ایسی کوئی بری یادیں بھی ہیں آپ کے پاس؟ بری یادیں تو میں نہیں کہہ سکتا. کوئی پٹائی وٹائی ابا نے, تایا نے, چاچا نے, ماموں نے؟ نہیں, مجھے کوئی پٹائی نہیں کرتے تھے. باپ بہت پیار کرتے تھے, ماں پیار کرتی تھی, رشتہ دار پیار کرتے تھے. تو پٹائی وٹائی والے ماحول سے, اور میں اچھا بچہ تھا تو شرارتیں بھی کم کرتا تھا. اچھا, تو پٹائی نہیں ہوئی تھی کبھی میری. مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی باپ نے ڈانٹا ہو مجھے زندگی بھر. نہیں, آپ تو بالکل جو چوتھا بیٹا ہو تو وہ تو پھر لاڈلا ہی ہوتا ہے. لاڈلا اپنی جگہ, لیکن کچھ اپنے امار بھی ہوتے ہیں نا. نہیں, وہ آپ تو دیکھو نا, آپ کو تو ایک تو یہ ہے کہ جہاں پہ جس گھر میں بڑی بہنیں ہوں تو وہاں پہ لڑکے جو ہیں نا وہ تھوڑے سے مہذب ہو ہی جاتے ہیں. اگر بھائی بڑے ہوں تو پھر وہ تو ان کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہوتا. یہ تو کراس دا پاکستان سارے میں ہے, پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان, جہاں پہ بھی ہو, بہنیں بڑی ہوں تو تھوڑی سی ہمارے کنٹرول میں رہتا ہے, انسانیت آ جاتی ہے. ہماری وہ جو ہوتی ہے نا خام کا اچھلنے کودنے والی مردانگی, وہ ذرا تھوڑی سی کنٹرول ہو جاتی ہے. اچھا, آپ کی جو تعلیم ہے پھر وہ کیسے آپ پہنچے کالج تک وغیرہ, جو نوکری سے پہلے تک؟ تو ہمارے شہر چھوٹا سا قصبہ تھا, تو اس میں پرائمری اسکول بھی تھا, ہائی اسکول بھی تھا. آپ کے گاؤں کا, قصبے کا نام کیا تھا؟ باڈا نام ہے اس کا, باڈا. اچھا, باڈا ہے, یہ ڈسٹرکٹ لاڑکانہ میں یہ قصبہ ہے, اس کا نام باڈا ہے. اس میں پرائمری اسکول بھی تھا, ہائی اسکول بھی تھا. تو پرائمری اسکول میں, اپنے محلے کے پرائمری اسکول میں ہم نے تعلیم حاصل کی, پرائمری کی. سیکنڈری بھی اپنے شہر میں ہائی اسکول جو تھا اس میں حاصل کی. تو ایک روٹین کی لائف میں چلتے تھے. میں پڑھنے میں اچھا تھا تو وہ کامیابی سے آگے بڑھتا رہتا تھا. میرا باپ بہت مجھے انکریج کرتا تھا پڑھنے کے لیے. تو مجھے کہیں کوئی گھر کا کام یا زمینوں پہ یا کبھی اس نے کوئی کام نہیں کہا, وہ کہتا تھا بس تم پڑھو. اچھا, تو کہاں تک آپ کی تعلیم تھی نوکری سے پہلے؟ میں نے انجینئرنگ کی ہے, میکینیکل انجینئرنگ, سندھ یونیورسٹی انجینئرنگ کالج جامشورو سے. اچھا, واہ. اب وہ کالج جو ہے نا پھر اپ گریڈ ہو کے مہران یونیورسٹی
بنا اچھا وہ بن گیا مہران مہران یونیورسٹی. یونیورسٹی. اس زمانے وہ کالج تھا یعنی ڈگری ملتی تھی, اب تو ماسٹرز بھی تو ہوتی ایک تھی. کسان کے بیٹے نے انجینئر بننے کی کوشش کی تو والد حضور کی لاٹھی تب بھی نہیں نکلی باہر. نہیں وہ تو بلکہ انکریج کرتے تھے کہ آپ اچھا. پڑھیں, جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. تو واہ. وہ فل سپورٹ کرتے تھے, خرچہ بھی دیتے تھے اور انکریج کرتے تھے کہ پڑھو. فل سپورٹ تھی مجھے والد اچھا. صاحب. تو پھر پہلی نوکری آپ کی کیسے کہاں پہ ہوئی, کون سے سن میں ہوئی؟ ہاں پہلی نوکری میری 76 میں ہوئی اور میں نے جوائن کیا سب سے پہلے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ کا. اچھا. تو میری پوسٹنگ ہوئی مورو شہر ہے ڈسٹرکٹ نواب شاہ میں, وہاں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں تھا. تو 1 سال میں نے وہاں گزارا. تو وہاں بھی ایک ہی جیسا ماحول تھا. لوگ وہاں مطلب ہے دیہاتی ماحول, چھوٹا ماحول جو ہے نا, اس میں کئی رنگ ہوتے ہیں زندگی کے. لوگوں سے میل ملاقاتیں ہوئی, نئے دوستوں سے تعارف ہوا اور پریکٹیکلی ڈیلنگ ہوئی لینڈ آرٹس کے ساتھ جن کو بلڈوزر چاہیے ہوتے تھے, زمینوں پہ لیولنگ کرنی ہوتی تھی. تو ان کے بیہیویئرس, بعض بڑے آدمی بھی ہوتے تھے جن کے ساتھ کبھی عزت سے پیش آنا ہوتا تھا, کبھی کبھار کلیش بھی ہو جاتا تھا. تو ظاہر ہے ہم بھی جو ہے نا وہ کبھی غلامی ہم نے دیکھی نہیں تھی, تو یا ہم ذہنی طور پہ کبھی غلامی قبول کرنے والے نہیں تھے. تو اگر کوئی غلط بات کہتا تھا تو میں ہٹ جاتا تھا. تو پھر کہتے تھے یار تم یہ کیوں کرتے ہو, میں نے کہا کیا ہوگا, ٹرانسفر ہوگی اور کیا ہوگا. اچھا یہ آپ کی یہاں پہ ایک کہانی ہے, کہانی نہیں واقعہ ہے صحیح جو آپ نے لکھا ہوا ہے, ایک سخی کا واقعہ ہے, وہ کیا ہے وہ ذرا سنائیے ہمارے ناظرین کو. ہاں دیکھیں سخاوت جو ہے نا وہ دیہاتوں میں سخی گزرے ہیں دیہاتوں میں, وہ پنجاب ہو یا سندھ میں. وہ نام سخی تھا یا کہ سخی سخاوت میں سے تھے؟ سخاوت میں تھی ان کے. اچھا. ہاں تو وہ مجھے یوں ہوا کہ ہمارے شہر کا ایک بزرگ ہمارا جو ہے نا وہ آیا میرے آفس میں, انہوں نے کہا میں فلاں میرا مرشد ہے ادھر کے جا رہا ہوں, تم بھی چلو. میں نے کہا چلے, میں فارغ تھا, چلے گئے. تو میں نے حیران ہوا دیکھ کے کہ اس کے ڈیرے پہ اس کے مرید آتے تھے, ویسے لوگ آتے تھے. کوئی ہر کھانے کے ٹائم پہ 50 آدمی ہوتے تھے, سب کو کھانا ملتا تھا, چائے ملتی تھی, جو جس وقت آئے ان کو چائے ملے, کھانا چلتا رہتا تھا. شہر میں اس نے کہا ہوا تھا کہ شہر میں کوئی ہوٹل نہیں کھولو, جس کو کھانا کھانا ہے وہ میرے پاس بھیج دو. تو اس کا کھانا چلتا تھا, اس کی کوئی پراپرٹی نہیں تھی, کچھ کسی نے دیا, جو مریدوں نے دیا وہ کھلا دیتا تھا. تو سخاوت ہر وقت وہ کھلانے کے جگہ, یہاں تک کہ ایک بار وہ میرے جہاں میری جاب تھی مورو شہر میں, وہاں آیا کسی کام سے. تو میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کی تھوڑی خدمت کروں. کہتا نہیں یہاں پر بھی میں کھلاؤں گا آپ کو. اچھا. میں نے کہا جی آخر کچھ نہ کچھ مجھے بوتل پلا کے گیا, ایسے نہیں گیا. نہیں ایسے کردار تو ہمارے وہاں اس پورے خطے میں آپ کہیں چلے جائیں, پنجاب میں ہو, سندھ میں ہو, کے پی میں ہو, ہندوستان پورے ریجن میں ہی, تو ایسے کردار تو ملتے ہیں جو کہ بالکل. اور اب وہاں پہ تبدیلی ذرا آ گئی ہے, اس کی وجہ غربت بھی ہے, اس کی وجہ حالات بھی ہے, ساری چیزیں چل رہی ہیں. اچھا ایک میں نے اپنے ابتدائیے میں ناظرین سے کہا تھا کہ سسپینسفلی آپ کا انٹروڈکشن کروایا کہ ایک صاحب جو مزدوروں کے حقوق کے حامی ہیں, اور آپ کی کتاب کے اوپر یہ اگر دیکھیے کہ یہاں پہ یہ سکل اینڈ ہیمر کا نشان ہے USSR کے جھنڈے پہ جو چھپا ہوتا ہے, جو کہ مزدور کے حقوق کی بات کرتا تھا. تو یہ آپ یہ بتائیے کہ یہ کس طرح آپ پھر سٹیل مل میں بھی آپ نے نوکری کی؟ جی اسٹیل مل میں ہی میں نے زندگی 1 سال میں نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں کرنے کے بعد میں نے اسٹیل مل جوائن کر لی, اور میرا کوئی 20-22 سال کا کیریئر پھر اسٹیل مل میں رہا. زیادہ زندگی کا جو جوانی کا وقت تھا وہیں گزرا. تو یہ جو نشان ہے یہ بنیادی طور پہ کیونکہ میں نے سوویت یونین میں ان زمانے میں جب سوشلزم تھا تو میں نے ٹریننگ لی تھی وہاں, اس کو دیکھا. سوویت یونین میں جا کے؟ جی. تو آپ سوویت یونین کے جاسوس تھے؟ نہیں پاکستان کے جاسوس. اس زمانے میں تو یہی کہا جاتا تھا نا کہ جس پہ بھی آج کل غداری کا الزام لگتا ہے, اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ روس کا جاسوس ہے. کوئی کہے, لیکن ہم اسٹیل مل کی طرف سے ٹریننگ پہ گئے تھے. ہاں نہیں وہ میں جانتا ہوں, میں تو مذاق کر رہا ہوں, اس وقت تو ہر کسی کو یہ جو تھا نا جو وہاں سے ہو کے آج وہ جاسوسی سمجھا جاتا تھا. تو پھر جو ہے نا وہاں رہے, قریب سے دیکھا وہ سوسائٹی کو. پھر یہاں آئے
تو بھی رشینس کے ساتھ واسطہ پڑتا تھا، ایکسپرٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑتا تھا، اور وہاں لیبر سے کام لینا پڑتا تھا، ہر وقت لیبر سے واسطہ پڑتا تھا. تو یوں سمجھیں کہ سوشل نظام کو بھی قریب سے دیکھا اور لیبر کو بھی قریب سے ان کے ساتھ انٹریکشن کا موقع ملا. تو اب مزدوروں میں دو قسم کی باتیں ہیں. ایک تو ظاہر ہے جو کوئی ٹریڈ یونینس وغیرہ ہیں. سوری مجھے آپ کو ذرا انٹرپٹ کرنا پڑ رہا ہے. ہمیں ایک مختصر سے وقفے پہ جانا ہے. میری چائے ٹھنڈی ہوگی, مجھے چائے گرم کرنی ہے. چائے گرم کے ناظرین چائے گرم کر کے ہم واپس آتے ہیں. آپ جائیے گا نہیں, بس آپ چائے کا کپ جو ہے ہاتھ میں پکڑیں اور ہم یوں آئے. ناظرین میری چائے گرم ہو گئی اور ہم وقفے سے واپس بھی آ گئے. تو سر آپ بات کر رہے تھے اپنے یو ایس ایس آر پڑھنے کے لیے گئے تھے اور وہاں کے بارے میں بتا رہے تھے. ہاں, یو ایس ایس آر ہم ٹریننگ کے لیے گئے تھے, مطلب ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے. تو وہاں کیونکہ اس نظام کو وہاں کے لیبر کو قریب سے کام کرتے دیکھا, ان کے ساتھ مل کے کام بھی کیا, سمجھا ان کو. پھر واپس جب آئے تو وہاں لیبر سے ہماری ڈیلنگ بھی رہی, رشین کے ساتھ مل کے کام بھی کرتے رہے. تو وہ جو افسری والی سوچ پاکستان میں ہے وہ نہیں رہی. پریکٹیکلی ایک اچھا ٹیم لیڈر بننا, ان کے گریوانس کو سمجھنا. آپ تو مینجمنٹ میں تھے نا؟ میں تو مینجمنٹ میں تھا. تو لیکن آپ کا ٹکراؤ رہتا تھا مزدوروں کے ساتھ؟ ہاں ٹکراؤ, لیکن ٹکراؤ دو قسم کی باتیں تھی. ایک ٹکراؤ ہوتا تھا ان کی لیبر یونین کے ساتھ, جو وہ خام خواہ کا اپنے فائدے کے لیے یا لیڈری کے لیے آ جاتے تھے, ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا تھا. لیکن ایک ہوتا تھا ایکچوئل لیبر جو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے ساتھ کام کرتا تھا. تو میری پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں ان کی ہیلپ کروں. ان کے کوئی مسائل آ جاتے تھے, ان پہ کوئی تکلیف آ جاتی تھی, ان کو کوئی شوکات ملتا تھا, ان کو کوئی چارج شیٹ ملتی تھی, تو میں ان کی فل سپورٹ میں کھڑا ہو جاتا تھا. نہیں تو لیبر کے ایشوز تو آپ کی جو ٹریڈ یونین ہے وہی آپ کے پاس لے کے آتی ہے نا, کوئی لیبر والا خود تو نہیں, مزدور خود تو نہیں آتا مینجمنٹ کے پاس. ہاں, اصل میں اس کو مشتاق یہ سمجھنے کی بات ہے کہ لیبر جو یونین جو آتی ہے نا, وہ ناجائز کام کے لیے آتی ہے زیادہ, ہمیشہ. وہ اس آدمی کی سفارش کرنے آئے گی وہ جو نکما ہوگا. لیکن جو کام کا آدمی ہے نا, جو شریف آدمی ہے, وہ لیبر یونین کے پاس جاتا بھی نہیں تھا. یہ تو آپ نے بالکل پاکستان کے کیپٹلسٹوں والی بات کر دی ہے. وہ تو کہتے ہیں لیبر یونین بالکل اس طرح کہتے ہیں. ہاں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, میں بھگتا ہے میں نے. اور لیکن ایسے بھی میجارٹی لیبر ایسا تھا جو نہیں جاتے تھے, وہ آفیسر کے پاس آتے تھے سر کیا کریں. پھر میں ان کے مسئلے جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا مسئلہ یہاں سے حل ہو جائے گا. اب میں چھوٹا مثال دوں اگر ٹائم اجازت دے تو مینجمنٹ نے لیو بند کر دی کہ کوئی شارٹ لیو نہیں جائے گا درمیان میں, پروڈکشن کا زور ہے. تو اب میرا ایک بہت اچھا لیبر ڈسپلن تھا, اس نے کہا سر میرے گھر پہ مجبوری ہے, مجھے جانا ہے, کائنڈلی مجھے جانے دیں. میں نے کہا مین گیٹ والے تجھے جانے نہیں دیں گے کیونکہ گیٹ بند کر دیے. پھر میں نے ان کو لکھا کہ اپنے لیٹر پہ کہ سرکاری کام سے میں ان کو بھیج رہا ہوں شہر کسی ٹیکنیکل چیزوں کو چیک کرنے کے لیے. میں نے گاڑی ان کو اپنی دی. میں نے کہا ویسے گیٹ نہیں کراس کریں گے تو یہ کراس کر کے شہر میں چھوڑائے گی گاڑی. تو یوں میں نے اس کو گھر تک پہنچا دیا. تو وہ جو لیبر ڈسپلن لیبر تھا نا, شریف لوگ, ان کے مسائل کو میں حل کرتا تھا. یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ پہ آپ لے آئے ہیں. اس کے لیے آپ کے ساتھ ایک الگ سے پروگرام کرنا پڑے گا کہ لیبر کا اور ٹریڈ یونین کہاں پہ آپ سے کانفلکٹ آتا ہے. شاید وہ اس پروگرام کے دائرے میں نہ آتا ہو, لیکن میرا انٹرسٹ باقاعدہ طور پر بن گیا ہے. تو آپ میرے کسی اور پروگرام کے مہمان ہیں اور وہ ہماری بہت ہیٹڈ ڈسکشن ہونے والی ہے. ضرور. چلیے اچھا یہ بتائیے کہ یو ایس ایس آر میں جو آپ کا اسٹے تھا وہ تو ہمارے پاکستان میں رہنے والوں کے لیے ایک بالکل ہی اور دنیا تھی. امریکہ کے بارے میں ایک امیج تھا, کچھ فلمیں دیکھ کے روس کے بارے میں کچھ بھی نہیں, صرف یہ کہ وہ کافر ہیں اور وہ اسلام کے اور پاکستان کے دشمن ہیں اور وہاں پہ پتہ نہیں جاسوسی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. صحیح بات. آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ, کیسا پایا ان لوگوں کو, اس کے سسٹم کو, باقی چیزوں کو؟ دیکھیں جب ہم گئے تھے نا تو ہم بھی وہ جو ہے نا ملک کا جو میڈیا کا خاص طور سے امریکن انفلوئنس میں جو میڈیا تھا اس کے جو پروپیگنڈا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا. اور یہ کون سے دور میں ویسے آپ گئے تھے؟ میں 75 میں گیا تھا.
اچھا یہ تو بھرپور برزنیف کا دور تھا، وہ برزنیف کا دور تھا۔ برزنیف کا. تو وہ جو ہے نا ہمیں بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا وہ باتیں بتائی گئی تھیں. اور دوسرا بات یہ ہے کہ جو سوسائٹی سے ہم گئے تھے، کئی چیزیں ہمارے ساتھی، کہیں گوشت نہیں کھانا، کہیں شراب نہیں پینی، یہ چیزیں بھی ڈر لے کے جہاز میں چڑھ گیا. میں انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، جہاز میں بیٹھے تھے تو ایئر ہوسٹس نے کچھ لا کے رکھا آگے، تو میرا جو پارٹنر تھا ساتھ بیٹھا تھا اس نے یوں سونگا، کہنے لگا بھائی جان یہ تو شراب ہے. اچھا تو میں نے ایئر ہوسٹس کو بلایا، میں نے کہا کیا شراب رکھا ہے بغیر پوچھے ہوئے؟ اس نے کہا 7 اپ ہے. شراب کہاں ہے؟ تو اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ 7 اپ کو بھی شراب ہم سمجھ رہے تھے. تو خیر بہرحال پھر وہاں تو ہم تو اس رنگ میں رنگ گئے. پھر آپ شراب کو بھی 7 اپ سمجھ کے پی لیتے تھے؟ ہاں شراب کو 7 اپ سمجھ کے پی لیتے تھے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یوں ماحول میں گئے. جب وہاں گئے تو اچھا لگا. ایک تو ہمارے پاس پیسے بہت تھے، دوسرا یہ کہ لوگ بڑے کوآپریٹو تھے، اور جیسے یہاں کلاس سسٹم ہے، کلاس سسٹم تھا ہی نہیں، ہر ایک سے مل سکتے تھے. یہ کلاس سسٹم کا کیا مطلب ہے؟ کلاس سسٹم تھا اور نہیں تھا، مطلب یہ عام آدمی کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے. یہ ٹرم تھوڑی سی ذرا مشکل لگتی ہے. کلاس سسٹم کا مراد یہ ہے کہ یہاں مثال کے تو سرمایہ دار ہے، یا مثال بڑا بڑا بیوروکریٹ ہے، اس کا ایک کلاس ہے رہنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، لوگوں سے کم ملنے کا. یہ ساری باتیں ایک جو سرمایہ داری نظام ہے اس میں ایگزسٹ کرتی ہیں. کچھ بہت امیر ہیں، کچھ بہت غریب ہیں، کچھ بہت بااثر ہیں، کچھ بے اثر ہیں. تو ظاہر ہے وہ اس چیز سے پھر جو ہے نا وہ یہاں کا غریب آدمی جو ہمارے ملکوں کا ہے وہ ایک بڑے آدمی والے پریویلیج انجوائے نہیں کر سکتا. مجھے یاد ہے اسی طرح ہم ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے تو ہمارا ایک دوست تھا، اس کا کے پی کے ساتھ تعلق تھا. وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا دیکھو ریسٹورینٹ میں سارے کھا پی رہے ہیں اور اس میں آدھے مزدور ہیں، اور سب انجینئروں کے ساتھ کو مینیجروں کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو یہ ہمارے ملک میں ممکن نہیں ہے. تو یہ کلاس سسٹم کا مطلب ہے کہ اس طریقے سے جب ہر آدمی سے ملنا جلنا، اگر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے وہ بھی عام آدمی کی طرح ملتا تھا، اور کہیں ملے بیٹھے ہیں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. اب یہاں جو ہم ملتے تھے تو سمجھتے تھے کہ یہ جنرل مینیجر ہے، یہ ڈائریکٹر ہے، ذرا وہ کیا کہتے ہیں سنبھل کے بولنا پڑتا تھا، ادب سے جانا پڑتا تھا. تو یہ ایک کلاس سسٹم کا جو یہ کلچر تھا وہاں بیسیکلی نہیں تھا. تو ہم زیادہ کھل کے ملے. آپ نے یہ کلاس سسٹم کا ایشو چھوڑ کے ایک اور پروگرام کے لیے ڈیو کر دیا کروا لی ہے، کیونکہ یہ کلاس سسٹم کے اوپر بہت تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے. کہ ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کینیڈا میں، یہاں پہ کیپٹلزم ہے، یہ تو کلاس سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کو ہم انجوائے بھی کرتے ہیں سارے اس کے پریویلیجز کو. تو اس پہ ہم کسی اور پروگرام میں یقیناً بات کریں گے. اچھا، ہمیں ناظرین جو ان کی کتاب ہے یہ سندھی میں ہے، میں یہ چاہوں گا کہ اس میں سے کچھ تھوڑا سا اقتباس جو ہے اگر آپ ناظرین کے لیے اردو میں اگر آپ کچھ اپنے اس کی ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے تو اگر سنا سکیں تاکہ سب دوستوں کو اندازہ ہو سکے کہ خیر محمد کلاچی صاحب کی کتاب کا جو ذائقہ کیا ہے. جی کلاچی صاحب. دیکھیں یہ ابھی اردو میں پوری ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی، میں نے شروع کروائی ہے، ابھی اس کی ٹرانسلیشن بھی ادھوری ہے، لیکن 2-4 چیپٹر مجھے ٹرانسلیٹ ہو کے ملے ہیں. ابھی یہ ظاہر ہے ایسے چھوٹے پروگرام میں سب پڑھنا تو ممکن نہیں ہے. میں 2 چیزیں جو پہلا چیپٹر ہے نا اس کے 2 پیرا چھوٹے سے پڑھ کے سناتا ہوں تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کیسے ٹچ کیا. اچھا، یہ ٹرانسلیشن سے پہلے آپ ایک دفعہ کتاب کا جو سندھی میں نام ہے پورے اس تلفظ کے ساتھ پڑھیے. میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے یہ اردو اتنی حاوی ہوئی ہے کہ ہم کوئی اور زبان اس طرح سے نہیں سیکھ سکے. تو کیا اس کا ایگزیکٹ پروناؤنسیشن کیا ہے آپ کی کتاب کے ٹائٹل کا؟ اس کتاب جو میری آٹو بایوگرافی ہے پارٹ 1، اس کا نام ہے ماں اے مہنجو جہان، یعنی میں اور میرا جہاں. ویری پوئٹیکل، بڑا شاعرانہ ہے. تو جو ہے نا مطلب یہ میں نے بتانے کی کوشش کی کہ میری دنیا یہی تھی. یہ میرا اس سے پہلے آپ اپنا جب تک فون کھول رہے ہیں تو ناظرین دیکھیے ہم سب کا ایک اپنا اپنا جہان ہوتا ہے. میرا جہان، کلاچی صاحب کا جہان، آپ کا جہان، اس میں کچھ کامن شیڈز ہوں گے، کچھ مختلف ہوں گے.
وہ کامن کا ایک اپنا کامن کی ایک اپنی خوبصورتی ہے اور جو ڈفرینٹ ہے اس کا ایک اپنا سسپینس ہے. تو آپ بھی دیکھیے کہ آپ کبھی اپنی جو آٹو بایوگرافی ہے لکھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے دستیاب ہو. تو کلچ صاحب شروع کریں. ہاں, یہ میرا پہلا چیپٹر جو ہے, میں وہ جو ہے یہ حسین زندگی, اس میں کہیں میں نے حسین زندگی کا ذکر کیا کہ لوگوں کی زندگی حسین ہے, خوشحال ہے, کہیں محرومیوں کا بھی جہان ہے. تو محرومیوں کے حوالے سے 2-4 لائنیں یہ میں نے لکھی ہیں, جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ میں اس معصوم بچی کی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں جو چھوٹی عمر میں سوتیلی ماں کے مظالم, باپ کی سختیوں کے ساتھ ساتھ نانا نانی اور ماما کی جانب سے خیال نہ رکھنے پر گھر سے نکل کر چلی گئی تھی. اس عمر میں جب بچے کتے بلی جیسے پالتو جانور اور غیر مردوں, اندھیرے اور پرسرار خوف کی وجہ سے سہمے ہوئے ہوتے ہیں, ایسی بچی جو اتنی کم عمر میں رشتوں کے بندھن توڑ کر غیروں کے ستم سہنے کے لیے تیار ہو جائے, اس کی رشتوں سے مایوسی اور اندر کی کیفیت وہ خود جانتی ہوگی. دوسرا پیرا ہے, میں اس کسان کے درد کو سمجھنے پر غور کرتا رہا جس کی فصل کا حساب کرتے ہوئے پورا اناج قرضے کی مد میں اٹھا لیا گیا اور اس سے یہ سننے کو ملا کہ ابھی اور قرضہ واجب الادا ہے, جس پر وہ رومال کندھے پہ ڈالتے ہوئے خاموشی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوا تھا. نہ تو اس نے کوئی رد عمل دیا, نہیں اس کے چہرے پر غم کے آثار نمودار ہوئے. ایک لمبے عرصے پر محیط اس معمول نے اس کے اندر کمال کی برداشت پیدا کر رکھی تھی. وہ پورا سال خالی ہاتھ اور خالی جیب بچوں کی پرورش کس طرح کرے گا, یہ سوچتے ہوئے بھی وہ کانپا نہیں. واہ, بہت خوب. اس کی خوبصورتی بھی ہے اور اس کے اندر ایک وحشت بھی ہے. ناظرین, میں یہ اس قدر خوبصورت چند جو پیرے ہیں, 2 پیراگراف اس قدر خوبصورت ہیں, تھاٹ پرووکنگ ہے کہ میں تو کلاچی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا آپ اردو ترجمہ ضرور کریں. ہاں, وہ ہو رہا ہے. یہ اس لیے کہ ہر کوئی کوشش کر کے شاید سندھی نہ سیکھے, لیکن میں ضرور کوشش کروں گا کہ کچھ تھوڑا سیکھوں اور خود بھی پڑھوں, لیکن اگر اس سے اردو ترجمہ آئے گا تو یقیناً یہ بہت بہت پذیرائی ہوگی. اگلا سوال آپ کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں اور اس کے بعد ہم وقفے پہ بات کریں گے کیونکہ میری چائے پھر ٹھنڈی ہو چکی ہے. آپ کینیڈا کب آئے اور کیوں آئے؟ اور ناظرین, آپ اپنے اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ کینیڈا کب آئے اور کیوں آئے, پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے جواب اور کلاچی صاحب کے جواب میں کچھ آپس میں میل جول ہے یا نہیں, اور ہم کرتے ہیں پھر سے چائے گرم, ملاقات ہوتی ہے. جی ناظرین, وقفے سے ہم آ گئے واپس, اور ہو سکتا ہے ان لمحات میں آپ نے سوچا ہو اپنے بارے میں کہ آپ کینیڈا کب آئے, کیوں آئے, کن حالات میں آئے اور وغیرہ وغیرہ, اور اب سنتے ہیں ہم کلاچی صاحب سے کہ ان کی کہانی کیا تھی. جی کلاچی صاحب. کینیڈا آنے سے پہلے جیسے میں سوویت یونین گیا تھا ٹریننگ کے لیے, ٹریننگ کے بعد ہم اپنے کام میں لگ گئے, لیکن اسی دوران نوکری کرتے ہوئے مجھے یورپ کے 5-6 ملکوں میں جانے کا مطلب سرکاری طور پہ موقع ملا. تو ہر 2-4 سال بعد میرا کہیں نہ کہیں جانا ہوتا تھا. پہلی بار جاپان گیا, وہ بھی انٹرسٹنگ قصہ ہے. وہ یہ کہ ایک سامان آیا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں, تو وہ ان کو ٹیسٹ کرنا تھا 2 دن میں, جبکہ وہ جب ہمارے انچارج نے, جنرل مینیجر نے کہہ دیا کہ بھائی یہ 15-20 دن کا کام ہے, اچھا نہیں ہو سکتا. وہ مایوس ہوئے. ایک جیپنیز اور دوسرا بندہ آیا, اس نے کہا کہ جی یار اگر یہ 2 دن میں ہو جائے نا تو ہمیں ٹینڈر مل جائے گا, وی کین بی کمپیٹ. میں اگلے دن, اس دن چھٹی پہ تھا, میں اگلے دن آیا, میرے پاس آیا کہ نہیں ہو سکتا ہے, میں نے کہا ہو جائے گا. تو مجھے دیکھنے لگے, کہنے لگا وہ تو کہہ رہے ہیں 15-20-25 دن کا کام ہے. میں نے کہا ہو جائے گا, تم چھوڑ دو. تو میں نے رات لیبر لگایا, 3 شفٹیں لگائیں, 1.5 دن میں اس کو اسمبل کروا دیا چیزوں کو, اس کے بعد ٹیسٹ کروا دیا. ان کو ٹینڈر انہوں نے ون کیا. جب ان کو ٹیسٹ رپورٹ مل گئی, انہوں نے کہا کہ یار
تم جاپان ہماری فیکٹری دیکھ کے جاؤ کیونکہ ہم آپ کے ساتھ لانگ ٹائم انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور تم پازیٹیو آدمی لگتے ہو. واہ. تو اس پازیٹیو اپروچ کی وجہ سے انہوں نے مجھے جاپان اپنے خرچے پہ بلا لیا. اچھا مطلب کینیڈا سے پہلے آپ جاپان ہو آئے تھے؟ جاپان گیا, پھر میں سوئٹزرلینڈ گیا, اس کے بعد جرمنی گیا, فرانس گیا, انگلینڈ گیا, کئی واہ ملکوں واہ. پہ جانا ہوا. کیا بات ہے. تو باہر کی دنیا کو دیکھتا رہا میں ہر 3-2 سال بعد. پھر جیسے کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو ہمارے کئی دوستوں کو امریکہ جانے کا شوق, باہر جانے کا شوق, وہ پلان کرتے رہتے تھے. شروع میں تو میرے ذہن میں نہیں تھا, لیکن بعد میں جب میں بار بار جاتا رہا یورپ تو میرا جی چاہا کہ میں تھوڑا سا خود بھی نکلوں اور بچوں کو بھی تھوڑا ایک موقع ملے گا وہاں اعلیٰ تعلیم کا. یہ سوچتے ہوئے پھر ارادہ کیا, اور ارادہ کر کے اپلائی کیا تو پھر آہستہ آہستہ جو پروسیس ہے اس میں سے گزر کے امیگریشن مل گئی. کون سے سال میں آپ یہاں پہ آئے تھے؟ میں 2001 میں آ گیا تھا. اچھا کوئی 20-21 سال پہلے. اچھا تو 2001 میں تو اس وقت آپ کے سندھ کے کراچی کے حالات کیا تھے؟ اس سے پہلے جو ہے 8-10 سال اس میں حالات کراچی کے بہت خراب رہے. اور اس میں بڑی بعض اوقات ایکچولی ہم رہتے تھے اسٹیل ٹاؤن اور گلشن حدید میں, اس شہر سے باہر تھا, لیکن شہر جانا تو ہوتا تھا تو خطرہ ہوتا تھا. یہاں تک کہ اسٹیل مل کے اندر جھگڑے ہوئے, فائرنگس ہوئی, یرغمال ہوئے لوگ, مطلب حالات بڑے کشیدہ تھے. تو جہاں باہر کے ملک میں ایک سکون اور ترقی کے چانس تھے, وہاں اس ماحول سے بھی تنگ تھے کہ یار اس عذاب سے ہم تو گزر چکے ہیں, بچے بھی اس عذاب سے گزریں گے, تو بہتر ہے کہ تھوڑا کسی اور ملک میں کو دیکھا جائے. تو یہ سب سوچیں تھی جس کی وجہ سے ارادہ کیا کہ باہر نکلنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ یہاں پہ آئے تو آپ کو کوئی کلچرل شوق لگا؟ دیکھیں میری مزاج جو ہے نا چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے والا ہوتا ہے. میں دیہات سے کراچی آیا, ایکسیپٹ ایسا کیا کہ کراچی میرا گھر بن گیا, اور یہاں آیا. مجھے یاد ہے کہ ایئرپورٹ پہ مجھے دوست چھوڑنے آئے تھے, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ گھر ور کا کوئی بندوبست کیا ہے, رہنے کا کہاں جا رہو گے. میں نے کہا یار یہاں تک آ گئے ہیں, آگے بھی گزارا ہو جائے گا. تو واقعی میں ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا تو میرے رہنے کا بندوبست نہیں تھا. پھر راستے میں مجھے میسج ملا کہ کچھ نہ کچھ ہو گیا رہنے کے بعد. اچھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد میں نے ایک دن بھی نہیں پچھتایا, اور میں نے قبول کیا کہ میں آیا ہوں, مجھے رہنا ہے. اور یہ نہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ یار پیچھے اچھے تھے, جانا چاہیے, یہ کیا, کبھی ایک دن بھی نہیں سوچا, ایکسیپٹ کیا. ایکسیپٹ کر کے جو بھی ماحول تھا اس میں گزارا, اچھا وقت گزارا, انجوائے کیا اس کو, اچھے دوست ملے یہاں پر بھی. اور پھر کمیونٹی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گیا, کمیونٹی کی کافی خدمت کی, پھر لکھنے پڑھنے میں انوالو ہو گیا. تو یہاں بلکہ مجھے زیادہ ایک قسم کا کریشن کا موقع ملا, لوگوں سے انٹریکشن کا موقع ملا. وہاں تو ایک دنیا تھی نوکری کی گھر میں, اور اپنی دنیا جو پرانی تھی اس کے ساتھ قریب رہتے تھے. یہاں زیادہ انٹریکشن ہوا, یہاں زیادہ میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر سکا ہوں اپنے پروفیشن کو چھوڑ کے. سب کچھ پروفیشن تو نہیں ہوتا. بالکل. میں جب آیا تو انہوں نے کہا انجینئرنگ کا کورس کر لو, ماسٹرز کر لو, یہاں بھی نوکری مل جائے گی. میں نے کہا دیکھ میں نے 20-25 سال انجینئرنگ کر لی, اب بس بہت ہو گئی, اب کچھ اور کریں گے. پھر آپ یہاں پہ کیا کیا کرتے رہے؟ بس چھوٹے چھوٹے کام کے, انکم ٹیکس کنسلٹنگ بھی کی اور چھوٹے چھوٹے جاب بھی کیے. اچھا ہاں تو کرتے. اچھا یہ ناظرین, یہ کلاچی صاحب سے بھی سوال ہے اور آپ سے بھی سوال ہے کہ وہ لوگ جو وہ بچے جو یہاں پہ پیدا ہوئے ان کی بات نہیں میں کر رہا, جو ہندوستان پاکستان ہمارے خطے سے یہاں پہ آئے, تو اب یہ ایک ٹین ایجر کے ذہن میں اور چیزیں ہوں گی, ایک جو 40-45 سال کا ہے اس کے ذہن میں اور جواب ہوگا, اور جو 70 سالہ نوجوان ہے اس کے ذہن میں اور ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ آپ بھی اس پہ غور کیجئے کہ آپ کی گھر کی, دھرتی کی, گاؤں کی, محلے کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اب بھی آپ کو ستاتی ہیں, یاد آتی ہیں. کلاچی صاحب آپ کو کچھ ہے جو گاؤں جس میں وہ سہولتیں نہیں تھیں جو کراچی میں تھیں, اور جو کراچی میں نہیں تھیں اور یہاں پہ ہیں, تو ابھی بھی آپ کو کراچی اور گاؤں کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ مس کرتے ہوں؟ وہ جو فراز کا شعر ہے نا, پیار و محبت ان دنوں کی بات ہے فراز, جب لوگ سچے مکان کچے ہوا کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ دنیا یہ ہے نا, کہیں پر بھی جنت نہیں ہے. بعض چیزیں یہاں اچھی ہیں تو بعض چیزیں وہاں اچھی ہیں,
وہاں جو ہے نا خلوص تھا، وہاں جو ہے نا ایک دوسرے کی قربانی کا زیادہ جذبہ تھا. یہاں تو گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم، بینکوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی مدد تھی، خلوص تھا، اس میں اعتماد تھا. نہیں، یہ تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آئی. ہاں، گورنمنٹ مدد کرتی ہے، وہ تو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، جی لیکن تھوڑا سا مثال کے ساتھ آپ واضح کہ کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ بہتر تھا، زیادہ محبت اور خلوص تھی. یہاں پہ بھی مجھے وہاں پہ تو زیادہ ایک دوسرے کو گولیاں مارتے نظر آتے ہیں، یہاں پہ گولی مارتے ہوئے کم نظر آتے ہیں. دیکھو وہ سوسائٹی کا ایک حصہ ہے، لا اینڈ آرڈر کہیں یا بدماشی کہیں، لیکن ایک حصہ وہ بھی ہے جس میں مہمان نوازی ہے، ایک حصہ وہ ہے جو کلچر ہے، روایات ہیں، ان کا ایک اپنا حسن بھی ہے اور ان کا ایک اپنا لطف بھی ہے، مزہ بھی ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں، لیکن مجھے تھوڑا سا یہ باقی ناظرین کے لیے، میرے جیسے ذرا کم سمجھدار بندے کو بھی سمجھانے کے لیے کوئی تھوڑی سی مثال دیجئے کہ آپ کوئی ایسا واقعہ کہ جس طرح کے واقعات کا مس کرتے ہیں وہاں پہ. دیکھیں واقعات یوں ہیں کہ وقت مثال کے طور پہ وقت ہے، آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں نا. بالکل. تو یہاں اتنا وقت نہیں دیتے نا، وہاں لوگ وقت دیتے ہیں، آپ کو بیٹھ کر اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں گے. آپ کوئی انیشیٹو لیں تو آپ کے دو آدمی مددگار ہو جائیں گے، گاؤں میں سارے ساتھ ہوتے ہیں، ساتھ ہوتے ہیں. تو دیر آر سم تھنگ. ابھی بھی میرا سمجھو مجھے میسج آیا ہے کہ جی ہمارے محلے میں یہ تھوڑا کام کرنے ہیں خیراتی، تو دوستوں سے اور مجھ سے بھی مانگا گیا ہے کہ شیئر دو. تو کم از کم جو ہے نا وہ پارٹ بھی ہے نا جس میں انسانیت ہے. بالکل ہے، سوچتا ہے دوسرے کے لیے سوچتا ہے آدمی. تو آپ ہیومینٹی کر ہی وہاں سکتے ہیں جہاں جو لوگوں کو نیڈ ہے نا. الدو یہ گورنمنٹ کی کمزوری ہے کہ کرے تو ہماری مطلب عام آدمی کی ضرورت نہ پڑے، لیکن جب یہ چیزیں آدمی کرتا ہے، مثال کے طور پہ آپ موسیقی ہے، موسیقی وہاں آپ اچھا انجوائے کریں گے، صوفی موسیقی ہے اور مطلب کلاسیکی موسیقی ہے. اگر کوئی موسیقی کا شوقین ہے تو یہاں کیا ملے گا اس کو. میں جاتا ہوں، بہت انجوائے کرتا ہوں موسیقی کو. لوگ ارینج کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے، وہ ارینج کرتے ہیں کہ چلو جی فلاں فنکار کو منگاتے ہیں، انجوائے ملتے ہیں. تو دیر از اے بیوٹی ان دیٹ سوسائٹی ایز ویل. وہ آپ نے جو شعر پڑھا کچے مکانوں کے حوالے سے، مجھے پنجاب کے گاؤں کا پتہ ہے کہ وہاں پہ جب کچے مکان ہوا کرتے تھے تو گاؤں میں یہ میرے اپنے پر بیتی ہوئی چیز ہے کہ آپ گاؤں میں اگر مہمان گیا ہے تو وہ لٹرلی سارے گاؤں کا مہمان ہوتا تھا. صحیح بات. وہ اس چیز پہ گاؤں کی بحث چلتی تھی کہ ناشتہ کون کروا رہا ہے اور دوپہر کا کھانا کس نے کھلانا ہے، اور اس میں کمپٹیشن ہوتا تھا. میرا خیال ہے کہ اسی طرح سندھ میں بھی ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی بالکل ایسا ہی. کئی دفعہ ایسے ہوا کہ مجھے یاد ہے اپنے طالب علمی کے دور میں، تو لاہور میں ہم سفر کرتے تھے، تو میرے پاس کہیں سے کوئی وجہ تھی کہ پیسے نہیں تھے، تو وہ میں نے بڑا جو تھا نا وہ جو کنڈکٹر کو بڑے شرم کے ساتھ گھبراہٹ کے ساتھ کہا یار اتنے پیسے تھوڑے کم ہیں. تو نے بازو سے پکڑا کھینچ کے کہتا بیٹھ جاؤ کوئی گال ہی نہیں. تو یہ چیزیں وہاں پہ ہیں، یہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہیں. صحیح بات. یہ میں ذاتی طور پہ ان چیزوں کو مس کرتا ہوں. ویسے تو یہ ہے کہ دھرتی کو مس کرتے کرتے بعض اوقات میں تو وہاں پہ اس پولیس والے کو بھی بعض اوقات مس کرنے لگ پڑتا جو لاٹیاں مارتا ہے. جو ظاہر کوئی چیزیں ہوتی ہیں مطلب پسند ہے جو کوئی نہیں پسند ہوتی ہیں. اچھا، دوسرا اسی سے جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں نا فون کے اوپر آپ کا سارے کام ہو جاتے ہیں، بینک اکاؤنٹ کھول جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، کوئی شکایت ہو تو فوراً ہو جاتی ہے، آپ کو فون پہ گاڑی مل جائے گی، کوئی چکر نہیں ہے. میک ڈونلڈ کے برگر آپ کھا رہے ہیں یہاں پہ فل، جو جسے پاکستان میں ایک اسٹیٹس سمبل کہا جاتا ہے. تو اس نے وہ وطن کی، وہ دھرتی کی، وہ گلیوں کی محبت کو کچھ ماند کر دیا؟ نہیں، میرے دل میں تو وہی محبت ہے، بلکہ میں نے اپنا وہ فرض ادا کرنا شروع کیا ہے جو دھرتی کا ہے. مثال کے طور پہ میں ہر سال جاتا ہوں اور میں نے ایک تنظیم بنائی ہے سندھ کلچرل اینڈ لٹریری ایسوسیشن، اسکالا کے نام سے. اور یہ پاکستان میں، سندھ میں یہاں رجسٹرڈ ہے. اچھا، یہاں پہ اسکالا. ہاں. اور وہاں ہم ہر سال جاتے ہیں اور 4-5 بڑے بڑے سیشن کرتے ہیں جس میں 300-400 آدمی انٹلیکچوئل سے لے کے جو ہے اسٹوڈنٹ اور جو ہے شائننگ اسٹار جتنے بھی ان کو بلاتے ہیں اور مختلف حوالوں سے ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں،
دنیا کا جو یہاں کا ایڈوکیشن اور رجحان ہے ان کے بارے میں اویئرنیس دیتے ہیں، ان کے کوئی سوالات ہیں وہ حل کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ہاٹ لائن مطلب ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ وہ جب بھی ان کو سوال ہو تو ہمیں سے پوچھیں. تو ایک قسم کی رہنمائی کرتے ہیں. اور ان پرنسپل ہمیں دیکھیں یہ سمجھنا کہ سب عقل مندی یہاں ہے یہ بھی نہیں ہے. وہاں کے ہمارے جو بزرگ ہیں، جو عقل مندی ہے، جو علم ہے، ان کو بھی ہمیں یہاں انٹروڈیوس کر کے روشناس کرانا چاہیے کہ وزڈم واز دیئر، یہ ابھی بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ وزڈم ساری ویسٹ میں ہے. تو ہمیں میرا یہ بھی کنسیپٹ ہے کہ وہاں سے اب ہماری کوشش یہی ہے کہ وہاں سے فنکار منگائیں، وہاں سے انٹلیکچوئل منگائیں، وہاں کا انٹریکشن ہو یہاں کے لوگوں کے ساتھ، کہ یہاں کے لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی وزڈم ہے، ہمارے پاس کوئی اچھی چیزیں ہیں اور ہمارے پاس کوئی ورثہ ہے، تو ورثے کو بھی بتانا چاہیے. بہت خوبصورت آپ کا آئیڈیا ہے، بہت خوبصورت پروجیکٹ ہے. اور اس میں میری صرف یہ سجیشن ہوگی کہ میں نے دیکھا ہے پاکستان کے جو لوگ ہیں یہاں پہ، ان کے حوالے سے خاص طور پہ، آپ سندھ سے ہیں، میرا آپ کا بہت پرانی ایک دوستی تعلق ہے، لیکن عام طور پہ ہمارے جو پنجاب کے دوست ہیں وہ اگر بیٹھتے ہیں تو اس میں کوئی سندھ والا نہیں ہوتا، اگر کے پی والے بیٹھتے ہیں تو اس میں پنجابی نہیں ہوتا، اس میں دوسرا نہیں ہوتا. تو ہم لوگ اپنی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کے کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہمارے دکھ سکھ سانجھے ہوتے ہیں، ہماری کہانیاں سانجھی ہوتی ہیں، صرف اس میں لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ہم ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں. یہ اور اس طرح کے پلیٹ فارم جس طرح یہ آواز ٹی وی ہے، آواز انٹرٹینمنٹ ہے، آپ اپنا پروگرام کرتے تو یہاں ان کو بلائیے، یہ آپ کی آواز کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں کیجئے. اچھا ہم آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ آپ کی کتاب میں دیکھ رہا تھا ایک آپ کا آپ نے شہنشاہ عالمگیر کی شادی کروائی تھی، وہ کیا چکر ہے؟ وہ سنائیے. شادی میں نے نہیں کی تھی، یہ کون شہنشاہ عالمگیر تھا؟ عالمگیر میرا ایک سبارڈینیٹ تھا. اچھا نہیں، میں نے کہا شاید بادشاہ عالمگیر سے. بادشاہ عالمگیر نہیں، ایک میرا سبارڈینیٹ عالمگیر نام سے تھا. اس کا میں نے قصہ لکھا ہے، نوکری کے دنوں کے جو حالات واقعات لکھے تھے اس میں یہ شامل ہے. وہ سمجھو کوئی 60 سال کا ریٹائرمنٹ اس کی قریب تھی، 58 57 تھا. اس کی پہلی بیوی سے بچے تھے، وہ گزر گئی تھی. دوسری شادی اس نے کی، پھر وہ تیسری شادی کے چکر میں تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں کروں گا تو 16 سال کی لڑکی سے. ماشاءاللہ. 17 سے 18 بھی نہیں، اچھا صرف 16. واہ. پھر وہ لوگ آتے تھے اس کو بیوقوف بناتے تھے کہ یار ایک لڑکی ہے، پھر وہ چائے وا پیتے تھے، اسے خدمتیں کرواتے تھے، یہ کرتا رہتا تھا. 2 سال تک یہ لوگ تفریح نہیں. یار تو 58 کا تو 16 سال کی لڑکی سے. ابھی دیکھیے 58 کا مذاق نہیں ہے. 58 کا میں اب کیا 25 سال کا لگتا ہوں، میں ہوں 58 کا اپنی جگہ. تو پھر جو ہے نا ایک دن ہم کھڑے تھے ڈپارٹمنٹ میں، 2 لڑکے آئے، ورکر تھے ہمارے. انہوں نے کہا مولانا تمہاری شادی ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں. ایک نے کہا یار عالمگیر میں تجھے ایک مشورہ دوں، یار تجھے 16 کی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ 2 سال لگ گئے، اگر یار نہیں مل رہی تو تم 8 سال کی 2 لے لو. اچھا تو مولانا نے کیا کہا؟ وہ بڑا غصے میں آ گیا. اس نے کہا یار کیسی بات کرتے ہو، 8 سال کو میں کیا کروں گا. ہاں نہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے ویسے ایسے بھی ہیں لوگ جنہوں نے 8 سال کی لڑکی سے شادی کی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کی ذہنی حالت کیا رہی ہوگی اور معاشرہ اس کو کیسے قبول کرتا ہے. لیکن بہرحال، لیکن عالمگیر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس خواہش، یہ 16 سال کی خواہش ان کی طرح تھوڑی سی تھی، لیکن اس میں ضمیر تھا کہ 8 سال کی لڑکی والا مشورہ مان نہیں لیا انہوں نے. اچھا یہ بتائیے کوئکلی ذرا کہ آپ یہاں اسکالا آپ کی تنظیم ہے، پھر مختلف اور بھی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. یہ پروگرام اسی کاوش میں ہے کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. آپ کون سی چیزیں آپ کی کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ وہ جو پاکستان کی آپ کے گاؤں کی چیزیں ہیں یہاں پہ آ جائیں؟ ہم سب مل کے کیا کر سکتے ہیں کہ وہ جو کمی وہاں پہ ہے آپ فیل کرتے ہیں، ایک گیپ ہے، ایک ہالو ہے، وہ فیل کیا جیسے ہم کیا کریں مل کے، کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ مکمل طور پہ تو ظاہر ہے اس سرزمین پہ، اس سوسائٹی میں وہ چیز ہم کریٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی خواہش کے حساب سے اپنے کچھ بچوں تک وہ منتقل کریں، دنیا سے کو تھوڑا انٹروڈیوس کرائیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ UN کے جو ہے نا مین ہال میں جو شعر لگا ہوا ہے سعدی شیرازی کا، بنی آدم کے عنوان سے، کہ بنی آدم ایک جسم کے مثل ہیں،
اس کے اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو دوسرے کو چین نہیں آئے گا. اگر کسی انسان کی تکلیف سے دوسرے انسان کو پرواہ نہیں ہے تو سمجھو وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. یہ یو این او کے مین حال میں لگا ہوا ہے یہ شعر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایرانیوں کی وزڈم یو این او تک پہنچی، امریکہ تک. ہماری وزڈم کو بھی پہنچنا چاہیے. اگر یہاں کا کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی وہاں تک پہنچنی چاہیے، جو بھی سائنٹیفک ریسرچ ہے. لیکن اپنے وہاں کے فنکاروں کو منگانا چاہیے، اپنے عالموں کو منگانا چاہیے اور سیشنز کرنے چاہیے. بالکل کلاچی صاحب، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. خواتین و حضرات، جہالت کا دور دورہ ہے، لیکن جس طرح سے کلاچی صاحب نے کہا کہ وزڈم کا سفر بھی جاری رہے گا، تو وزڈم کا سفر جاری ہے. لیکن ہمارے آج کے دا گولڈن آور کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اگلے پروگرام میں میرا ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.